الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں سے پہلی آیت میں اللہ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے، اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں پیغمبر بھیجے اور وہ پیغمبر اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، کہا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرو، دوسروں پر ظلم نہ کرو، انصاف کرو، ہر کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ جب اس قسم کی باتیں پیغمبروں نے لوگوں کے درمیان پہنچ کر کہیں تو سب سے پہلے نبی کی ان باتوں کو جھٹلانے والے اس قوم کے چودھری، وڈیرے، مالدار قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ اسی کا اللہ نے ذکر فرمایا، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، یعنی کسی پیغمبر کو ہم نے نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ خدا کا ہر پیغمبر نذیر بھی ہوتا ہے، بشیر بھی ہوتا ہے۔ پیغمبر اپنی قوم کو خوشخبری سناتا ہے ایمان پر، نیک اعمال پر، اچھے اخلاق اور کردار پر۔ ہر نبی اپنی قوم کو ڈراتا ہے کفر پر، گناہوں پر، ظلم و ستم پر، ناانصافیوں پر۔ جب کبھی کوئی نبی اپنی قوم کو ان حرکتوں میں دیکھتا ہے تو پھر وہ نبی اس قوم کو ڈراتا بھی ہے۔ تو اللہ نے اسی کو فرمایا، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، الا قال مترفوها، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا، اب جتنے مالدار قسم کے لوگ ہوتے تھے جب نبی ان سے کہتے کہ بھئی اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، نافرمانی کرو گے، خدا کے پیغمبر کو جھٹلاؤ گے تو اللہ تم سے ناراض ہوں گے، تم پر عذاب نازل کریں گے۔ جب نبی یہ بات کہتے تو فوراً وہ مالدار لوگ کہتے کہ بھئی
اللہ ہم سے ناراض کیوں ہوگا؟ اللہ ہمیں عذاب کیوں دے گا؟ اس لیے کہ ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ پیغمبر پوچھتے کہ وہ کیسے؟ تو وہ کہتے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارے پاس کتنی پراپرٹی ہے، کتنی دولت ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارے پاس کتنے بچے ہیں؟ یعنی ہر زمانے کے اندر اولاد کی زیادتی اور پیسوں کی فراوانی کو لوگ اس بات کی علامت سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اگر ہم اللہ کے چہیتے اور پسندیدہ نہ ہوتے تو پھر اللہ ہمیں نہ اتنی اولاد دیتا، نہ ہمیں اتنی پراپرٹی اور دولت دیتا۔ جب اللہ نے اولاد بھی دی ہے اور پراپرٹی اور دولت بھی دی ہے تو یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ ہم اللہ کو پسند ہیں۔ اسی کا ذکر ہے، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا۔ تمام مالدار لوگ کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے ذہن میں جو بات بیٹھی ہوئی تھی ان کی اپنی مال و دولت کو لے کر کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، پسندیدہ ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے ہم کو دیا، تو خدا نے اس کا جواب دیا، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کسی کو دولت ملنا، کسی کو اولاد کی نعمت کا ملنا یہ اس بات کی دلیل اور علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ کسی آدمی کو دولت کا ملنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہیں۔ دولتیں جو ملتی ہیں وہ اللہ کی حکمت کی بنیاد پر ملتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان روزی کی تقسیم کا ایک نظام رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی حکمت کے مطابق بندوں میں روزی تقسیم ہوتی ہے۔ اب کسی کو روزی زیادہ ملتی ہے تو یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان سے بڑے خوش ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اس معیار پر اگر ہم دیکھیں گے تو دنیا میں جتنے بدترین قسم کے لوگ ہیں وہ آپ کو بڑی دولتوں کے ساتھ نظر آئیں گے۔ کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے؟ جتنے نیک، اچھے، پرہیزگار، تقوی والے لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں گے، ان کی زندگیاں بڑی تکلیف میں، بڑی تنگی میں ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کے پاس تنگی کا ہونا، فقر و فاقوں کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے، اور کوئی نافرمان کے پاس پیسہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی اور خوش ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر آپ بتائیے، پیسوں کا تعلق اللہ کی رضا اور ناراضگی سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی حکمت اور تقسیم سے ہے۔ اللہ نے جس کے لیے اپنی حکمت کے مطابق جو چیز بہتر سمجھی وہ چیز اللہ نے دے دی۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرا پروردگار جس کو چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس میں رضامندی ناراضگی کا کوئی اصول نہیں ہے اور اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ۔ اب اس آیت میں اللہ نے ایک اور بات کہی، اے نبی یہ نافرمان لوگ جو اپنی دولتوں پر اور اپنی اولاد پر بہت اکڑتے ہیں، بہت گھمنڈ کرتے ہیں، آپ ان سے کہیے
تمہارے پیسوں کی زیادتی اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ سے قریب نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کا قرب پانے کا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ آدمی کے پاس پیسے ہو تو وہ خدا کے قریب ہوگا، اور اسی طرح اللہ کے قرب کا یہ بھی معیار نہیں ہے کہ آپ کو 10 بیٹے ہیں۔ یہ 10 بیٹے کا ہونا یہ آپ کو اللہ سے قریب نہیں کرتا۔ خدا سے قریب جو چیز آپ کو کرتی ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ اگر آپ نے اللہ پر ایمان لایا، نیک عمل کیا اور اپنی زندگی خدا سے ڈر کر گزاری، حلال و حرام کو اپنی زندگی میں پیش نظر رکھا، تو پھر یہ چیزیں آپ کو خدا کے قریب کریں گی۔ خدا کے قریب ہونے کا معیار ایمان ہے، نیک عمل ہے۔ اس راستے پر جو آدمی آئے گا وہ اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرے گا۔ خدا سے قریب ہونے کا وہ معیار نہیں ہے جو آپ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے پاس پیسے اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ ہمیں چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ نہیں، خدا کی پسندیدگی کا یہ معیار نہیں ہے۔ پسندیدگی کا معیار ایمان اور نیک عمل ہے۔ اسی کو بتایا جا رہا ہے، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، اور تمہارا مال، تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو درجے میں اللہ کا مقرب بنا دے۔ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دوگنا ڈبل بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے جنت کے بالا خانوں میں بے خوف بیٹھے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جو لوگ دنیا میں ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں، وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں جتنے مشرک ہیں جو ہم پر ایمان نہیں لاتے اور جو ہمارے نبیوں کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اور ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ان کی بات آگے نہ پہنچے اس کے لیے تدبیر اور منصوبے بناتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں جو بھی کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ایسے تمام لوگوں کو ہم عذاب میں گھیر لیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ پھر اللہ نے کہا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یعنی روزی کا زیادہ ہونا اور روزی کا کم ہونا یہ اللہ کی مشیت اور حکمت پر موقوف ہے۔ اس کا تعلق خوشی ناخوشی سے نہیں ہے۔ اور عام طور پر جتنے مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے کنجوس بھی ہوتے ہیں۔ اب ایسے مالدار لوگوں کے لیے قرآن کی اس آیت میں ایک اہم ہدایت بتائی گئی، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اللہ نے کہا کہ اے مالدارو، یہ پیسہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ تم جمع کر تھپیاں بنا کر اپنے پاس رکھو۔ اس پیسے کو خود بھی کھاؤ، اپنے فائدے میں لگاؤ، اور دوسرے جو حق والے ہیں ان حق والوں کو بھی حق دو۔ تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، قریبی جاننے والے لوگ ہیں، اگر کوئی آپ کو ضرورت مند نظر آتا ہے، آپ کا بھائی ہے، فقر و فاقوں میں رہتا ہے، تنگی میں ہے، تکلیف میں ہے، اب تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پیسے بس میرے پاس آئے تو میں ہی اس کو پکڑ کر بیٹھو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان پیسوں کو ان پر صرف کرے۔ اب جو آدمی
صرف کرے گا وہ در حقیقت مال کا حق ادا کرنے والا، اور جو آدمی نہیں دے گا وہ مال کو روکنے والا ہے۔ اور اس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، ہر دن جب سورج نکلتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جو بندہ خرچ کرے تو اس کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ جو آدمی اپنے پیسے روک کر رکھے اپنے ہاتھ میں، اے اللہ اس کے مال کو ہلاک فرما۔ یہ روزانہ اور مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے جو بخالت اور کنجوسی کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو پیسے کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور اپنے متعلقہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور قرآن کی اس آیت میں بھی اسی کو بتایا گیا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، سنو جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تمہیں اس کا بدلہ ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ بھول جائیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی آدمی خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا، خدا کے بدلہ دینے کے بہت راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ جو آدمی پیسے خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کی بھلائی چاہتے ہوئے، تو اس کے پاس خرچ ہونے کے بعد جو پیسہ بچتا ہے، ایک شکل یہ ہے کہ اللہ اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ برکت ڈال کر پیسے تو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن بہت سارے پیسوں سے کسی کا کوئی کام بن سکتا ہے، اللہ اتنے ہی پیسوں سے اس کا کام بناتے ہیں۔ ایک شکل۔ دوسری شکل یہ ہے، اگر یہ کوئی تجارت کرنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اچانک کوئی بہت بڑا آرڈر اس کو دلا دیتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نفع دے کر اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ مختلف شکلیں ہیں جو اللہ کی جانب سے خرچ کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ اسی کا ذکر ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ تمہیں اس کا عوض دیتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی باتوں پر یقین اور اعتبار کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو جو کچھ بھی خدا نے دے رکھا ہے اس میں سے ضرورت مندوں کا، اپنے متعلقین میں جو غریب ہیں، اللہ ان کے حقوق پہچاننے اور ان کے حقوق ادا کرنے اور ان پر خرچ کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو مسلمان یہ کام کرے گا اس کا مال اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت کے اندر بھی درجات عطا کرے گا، اور جو آدمی یہ کام نہیں کرے گا دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوگا، اور آخرت کی ذلت اور عذاب تو بالکل الگ چیز ہے۔ دنیا کے اندر یہ ہے کہ جو کنجوس آدمی ہوتا ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، رشتہ دار بھی نفرت کرتے ہیں، سب نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیسے سے کسی کو فائدہ ہی نہیں ہے۔ بھئی آدمی لوگ جو ہے اس کی جے جے کار کریں گے جو لوگوں کو نوازتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دیتا ہے، لوگ اس کے پاس جائیں گے۔ خود ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی آدمی لوگوں سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے۔
اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ 3 باتیں نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ سخی آدمی لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میں ہوں یا آپ ہیں، آپ اپنے بھائیوں کو، متعلقہ لوگوں کو دیتے رہیں، وہ ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، آپ کو چاہیں گے، آپ کو پسند کریں گے۔ یہ ہے لوگوں سے قریب ہونا۔ اللہ بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو سخی کی موت پر افسوس ہوتا ہے، اللہ کو سخی کی موت پر افسوس ہوتا ہے، بخیل کی موت پر خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں چلو خسکم جہاں پاک، مردود چلا گیا، کچرا ختم ہو گیا، لیکن سخی آدمی مرتا ہے تو اللہ کو افسوس ہوتا ہے کہ بیچارہ بہت اچھا تھا، اس کی ذات سے میری مخلوق کو فائدہ ہوتا تھا۔ تو سخی آدمی لوگوں سے بھی قریب، اللہ سے بھی قریب، جنت سے بھی قریب۔ اس کے برخلاف بخیل آدمی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل لوگوں سے دور، اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم سے قریب۔ اس لیے کہ بخیل آدمی سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے، اللہ بھی اس کو دھتکارتے ہیں اور جنت بھی اس کو اپنے اندر آنے نہیں دیتی۔ اب اس کے لیے ٹھکانہ ایک ہی ہے اور وہ ہے جہنم۔ اللہ تعالیٰ بخالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے ہمیں اپنی دنیاوی حصہ رکھتے ہوئے آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک